اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق نیو لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 8 اور 9 کو اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ، اس میں ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اس کا تعارف، اس کی حفاظت کیسے ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی جتنی ضروریات ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے اس کے مطابق انتظام کیا، کیونکہ یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، دونوں سے مل کر بنا۔ جسم جو ہے اس میں یہ گوشت کا ڈھانچہ، اس میں آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے، یعنی جتنا یہ سارا گوشت کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے اس کو جسم۔ اب اس جسم کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور اس کی پرورش کا انتظام، جسم کی پرورش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکلنے والی مختلف چیزیں جو ہے اس سے اس کا انتظام، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اناج ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف کھانے ہیں۔ یہ انسان کھاتا ہے، اس کے جسم میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ چھوٹا شیر خوار بچہ ہوتا ہے، جب اس کو دودھ کی ضرورت تھی تو دودھ کا فوراً انتظام ہو گیا، اور سال 2 سال تک وہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اور یہ بڑا ہوتا گیا، اس کے مطابق اس کی کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کیا، خوراک کا انتظام کیا، جس سے اس کے جسم میں بڑھوتری ہوئی، ہائٹ میں، جسم میں یہ بڑھتا چلا۔ اس کا بھی اللہ پاک نے انتظام کیا۔ اور دوسری چیز روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ روح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، زبان میری بول رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، اس میں اللہ کا حکم چل رہا ہے، اور روح ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، آنکھیں اس کی موجود ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، کان اس کے ہوتے ہیں، سن نہیں سکتا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑ نہیں سکتا، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چل نہیں سکتا۔ تو یہ سارا جو ہے اللہ کا حکم، اور فرمایا روح جو ہے وہ اس کے جسم کو اٹھا کر چلے۔ تو اللہ نے روح کا بھی انتظام فرمایا، جسم کا بھی انتظام فرمایا۔ اب یہ ساری چیزیں، اور روح جو ہے اس کا تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کا تعلق کہاں سے؟ فرمایا اس کا تعلق دل سے۔ اب یہ پورا جسم جو ہے یہ دل کے ماتحت، اور پورے اعضاء جو ہے وہ دل کی مان کے چلتے، اس لیے روح کا تعلق دل سے رہتا ہے۔ اس دل کے اندر جب روح کا صحیح انتظام ہوتا ہے، پھر
ہاتھ جو ہے صحیح چلتے ہیں، آنکھیں صحیح چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے صرف جسم کا انتظام نہیں کیا، بلکہ یہ جسم کو اپنے حکموں کے مطابق چلانے کے لیے روح کا انتظام، جس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور یہ ہدایت کے ذریعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کچھ کتابیں بھیجی، جتنے بھی نبی تشریف لائے، بعض کتب میں 1,24,000 یا بعض میں 2 لاکھ انبیاء کو بیان کیا، اور کتابیں بھی نازل کی گئی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ اسی طرح توریت، زبور، انجیل، یہ ساری آسمانی کتابیں بھیجی، اور آخر میں قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کی جو ساری تعلیمات تھی وہ قرآن مجید میں آ، اور یہ ساری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ اس کے محافظ و نگہبان ہے۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ان سب کی تعلیمات قرآن مجید میں، اس لیے قرآن مجید کو مہیمن بھی کہا کہ پچھلی کتابوں میں جتنی تعلیمات تھی وہ سب کو اثر نو جمع کر کے ان کو قرآن پاک میں جو ہے درج کر دیا گیا۔ اور قرآن پاک جو ہے جیسے مختلف کتابیں مختلف نبیوں پر نازل ہوئی، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور توریت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے علاوہ 120 صفات ہوتی ہیں، ان کو بھی نازل فرمایا۔ اس میں بھی اللہ کے ارشادات تھے، انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ موجود، اور آخر میں قرآن مجید کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور فرشتہ جبرائیل جو ہے اس کو لے کر آتا، اور قرآن پاک جو ہے 23 سال اور کچھ مہینوں میں رمضان کے مہینے میں اس کو بھیجا گیا، اور یہ ساری ہدایت کی کتابیں تھیں۔ اور قرآن پاک جو ہے ایسی کتاب ہے کہ اب قیامت تک جو ہے اس میں انسانوں کی رہنمائی موجود ہے، یہ انسانوں کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں خیر اور شر یعنی اچھائی برائی، حلال حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں یہ جو ہے قرآن مجید ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں ساری تفصیلات موجود ہے، موت کے وقت کے سارے حالات جو ہے کہ اگر اچھا آدمی ہوگا، نیک ہوگا تو اس پر موت کے حالات کیسے آئیں، برا ہوگا تو اس پر کیسے حالات آئیں۔ پھر قبر کی زندگی کے بارے میں اس کو بتایا گیا کہ ایک دن تم سب جو ہے پھر اٹھائے جاؤ، میدان محشر کے بارے میں اس کو بتایا گیا، اور انسان کی انفرادی زندگی، اگر ایک فرد ہے اس کی زندگی کیا ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو زوجین ہے تو ان کی زندگی کو بیان کیا گیا، اگر اولاد اللہ نے دی ہے تو خاندان کی زندگی کو بیان کیا، یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کسی اور سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے۔ ہر ایک کے حقوق و فرائض اس میں بتائے گئے ہیں، اللہ کے حقوق بھی بتائے ہیں جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح حقوق العباد، حقوق العباد کا معنی بندوں کے حقوق، اس میں ماں باپ کے حقوق آ جاتے ہیں، اساتذہ کے حقوق، پھر اس میں ہمسایوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور پھر اس میں یہ ساری تعلیمات اس میں موجود ہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نامکمل ہو، مکمل کتاب، اور
ایسی کتاب ہے، روشن کتاب کہ یہ رہنمائی کا ایک خزینہ ہے، اس میں تمام باتیں وضاحت سے بتائی۔ قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں، صرف یہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ کوئی ایسا گوشہ کونا جو ہے نہیں چھوڑا جس میں موجود نہ ہو، اور اس کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وضاحت سے فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ اس میں 114 صورتیں ہیں، ہر صورت جو ہے ایک سے ایک کمال درجہ رکھتی ہے۔ سورہ یاسین ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو دن کے شروع میں اس کو پڑھ لیتا ہے، دن بھر کی جتنی حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ فرمایا اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی یہ ایک مجرب صورت، یعنی اس کو ہر معاملے ہر بیماری کے لیے اس کو شفا قرار دے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے بارے میں کہ اس کو پڑھا جائے، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں فاقہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہر میرے امتی کے دل میں ہو، اور اس میں خاص طور پر سورہ یاسین کا ذکر ہے کہ ہر امتی جو ہے اس کو یاد ہو، کیونکہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ رحمان جو ہے جس کو قرآن کی دلہن کہا گیا، اس کو یاد کرنا اور صحیح طور پہ اس کو یاد کرنا پڑھنا میرے آپ کے ذمے ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے نازلہ پڑھا اس کا ذمہ ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ جو ہے اس کو پڑھے۔ فرمایا کہ قرآن جو ہے سال میں ایک مرتبہ ختم کرنا اس کا حق ہے۔ کل قیامت کے دن بڑی خوبصورت شکل میں قرآن پاک اللہ کے حضور حاضر ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، اور اسے قرآن پاک کہے گا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے مجھے بلانے کے کئی طریقے ہیں، یعنی قرآن کو جب پڑھا جائے تو بے توجہی سے ادب کا خیال نہ رکھنا، اور پھر اس میں یہ اس کے زیر زبر کا، اس کے تلفظ کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی چھوڑ تو ہم اس کو روزانہ جو سال میں ایک مرتبہ تو اس کو ضرور پڑھنا جو ہے ہمارے ذمے ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا بلا شبہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم خود اس کے مخاطب ہیں۔ اب اس میں میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھوں، انسانیت ساری دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں واحد کتاب قرآن مجید ہے جو عرصے سے پڑھی جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس کے تعارف میں بھی یہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تعارف میں یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ دوسری کتابیں آپ دیکھیں گے 10 دفعہ چیک کریں، 15 دفعہ چیک کریں، کوئی نہ کوئی غلطی اس میں نکل آئے۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں، کیونکہ اس کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ اس میں کسی قسم کی زیر زبر میں فرق نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے بڑی زمانے کے اعتبار سے اس میں کوشش کی کچھ رد و بدل، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بعد کے زمانے میں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کروائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں جب یہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا، فرشتہ جبرائیل اس کو لے کر آتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے لکھواتے تھے مختلف چیزوں پتھروں پر، کھجور کے پتوں پر، اونٹ کے مونڈے کی ہڈیوں پر، اور پھر جو آیت آتی تھی لکھ کر کاتب وہی تھے، وہی لکھنے والے تھے، ان کو بلوایا جاتا، وہ اس کو لکھ کر وہ جو ہے ایک جگہ مقرر تھی وہاں پر رکھ دی جاتی، صحابہ اس کو یاد کرتے، نمازوں میں پڑھتے،
تلاوت کرتے، اب وہ سینوں میں محفوظ ہو گئی۔ عورتیں بھی یاد کرتی رہی، بچے بھی یاد کرتے رہے، اور صحابہ صحابیات انہوں نے اعلیٰ درجے تک اس کام کو سر انجام دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جس کو خلافت راشدہ میں نے ہدایت یافتہ لوگوں کا زمانہ، وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کس طرح سے حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لکھوائے گئے قرآن پاک کے جتنے اجزاء تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اس میں جو مقررہ ترتیب وہی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، اور یہ بھی وہی تھا کہ کس صورت کو کس صورت سے پہلے رکھا جائے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں، سارا اسی ترتیب کے تحت اس کو یعنی جو ہے محفوظ کیا گیا۔ ان صورتوں کی آیتوں کی ترتیب وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین جن کو کہا جاتا ہے، ان کا جب زمانہ آیا، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کی حفاظت کو جو ہے سر انجام دیا۔ آپ کے زمانے میں ایسا تھا کیونکہ حکومت بہت وسعت ہو گئی، اور مختلف جگہوں پر جب آپ کے یعنی مجاہدین اور دوسرے جب مختلف علاقوں میں گئے، وہاں دیکھا لوگوں کو مختلف لہجے سے وہ جو ہے قرآن پاک کو پڑھ رہے، تو جب آ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اس طرح سے قرآن پڑھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق نہ پڑھا گیا تو اس سے تو امت میں بڑا نقصان ہو۔ تو آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو نسخے تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ان کی یعنی جو ہے ساری کاپیاں بنوائی، اور پھر دارالحکومت میں تمام صوبوں میں ان کو بھیجا، اور پھر سب کو ایک قرأت پر جو ہے وہی قرأت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے مطابق سب کو اس پہ لائے۔ قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، دلوں کو منور کرتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ دلوں سے تاریکی دور کرتی ہے اور خوشبوئیں پیدا کرتی ہیں، اور اس میں جو ہے یہ ہدایت کی روشن کتاب ہے، اور جس طرح سے یہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح وہ آدمی جو اس کو پڑھنے والا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں اور اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو پھیلائیں۔ فرمایا کہ جو قرآن پاک کو روز پڑھتا رہتا ہے توجہ کے ساتھ، تو قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی صورتیں، فرمایا کہ جو آدمی سورہ ملک کو پڑھتا ہے اور الف لام میم سجدہ کو پڑھتا ہے، فرمایا یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ جو صورتیں ہیں یہ پرندے کی مانند جو ہے اس میت پر جو ہے اپنے پر پھیلا لیتی ہے، اور پھر جب حساب کتاب کا قبر میں وقت آتا ہے تو حساب کتاب کا جب وقت آتا ہے تو یہ صورتیں جو ہے اللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ یہ بندہ جو ہے تیرے قرآن کو پڑھتا رہا، یہ ہمیں پڑھتا رہا، تو یا تو اس کو بخش دے ورنہ ہمیں اپنے قرآن سے نکال۔ اور فرمایا کہ جتنا جتنا ہم قرآن پڑھیں گے یعنی یہ ہر آدمی کے لیے روشنی ہوگا، اتنا اتنا اس کے لیے روشنی بڑھتی چلی جائے۔ قرآن پاک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی۔ اب ایک آدمی نے اگر کہا الف لام میم تو اس میں 3 حروف آ گئے تو یہ اس میں 30 نیکیاں مل گئی، اور پھر اس کے علاوہ الف کو اگر علیحدہ سے آپ لکھیں، الف کو لام کو لکھیں، میم کو لکھیں، تو پھر یہ تقریباً اور زیادہ تقریباً 9 حروف بن جاتے ہیں، اور پھر 90 نیکیاں، اور ایسا زبردست اس پہ ایک ایک یعنی حروف پر اتنا اجر و انعام۔ اور فرمایا کہ
اس میں ہم اس کو اپنے قرآن پاک کو صبح و شام اس کی تلاوت قیدگی سے کیا کریں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لانے والی، اور یہ ایسی کتاب ہے، فرمایا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تمہارے دلوں سے تاریکی دور کرتی ہے، تمہارے دلوں سے تاریکی دور کرتی ہے اور یہ روشنی پیدا کرتی ہے، جتنی ظلمتیں ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کو ہم سمجھیں، اور فرمایا کہ وہ قومیں جو ہیں ہمیشہ ترقی اور عروج پر رہی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کو عام کیا، اور وہ قومیں جو ہیں اگرچہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت اہم تھی، بڑی ان میں صلاحیتیں تھیں، ان کے بڑے قد تھے، ان کے بڑے جسم تھے، لیکن جنہوں نے قرآن سے منہ پھیرا وہ جو ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بڑی گمراہی اور پریشانی رہی، اور آخرت کی جو پریشانی ہے وہ تو ہے ہی ان کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قرآن پاک کو بڑی محبت سے جو ہے اس کو سیکھیں اور پھر اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ دوسرا ٹاپک آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ جو اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین سے پھل نکالے، مختلف سبزیاں نکالی، اور پھر زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنائی، اور دیکھو میں نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے۔ آج ایک کمرہ معمولی سا بنانا ہو تو جب تک اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہ ہو، کوئی ستون نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو دیکھا جائے تو ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا گیند۔ اسی طرح ہر یعنی جو ہے یہ اب آپ خود سوچیں، اور پھر اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، اور اللہ نے پورے کائنات کا نظام کو بنایا۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ الحمدللہ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ صرف انسانوں کو نہیں پالتا، تمام جہانوں، انسانوں کا جہان ہے، پھر اسی طرح جانوروں کا، جانور کی بھی آگے قسمیں ہیں، پھر حشرات کا، پھر اس کے بعد پرندوں کا، اور پھر اس میں آپ دیکھ لیں جنوں کا۔ آج دنیا میں تقریباً 7.5 ارب انسان ہے، اور اس سے 10 گنا زیادہ جن ہیں، پھر فرشتوں کا جہان ہے۔ یہ سارے جہان جو ہے رب ہے، رب کہتے ہی اس کو ہے جو پالنے والا ہو، ہر ایک کو، انسان ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، اس کی پسند کے مطابق روزی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کبھی کہ اللہ یہ کہے کہ اب میرے پاس جو ہے گوشت جو ہے کم ہو گیا، شیر کو یہ کہیں کہ بھئی اب تو نے گھاس کھانا ہے، یا اس کو گائے کو کہیں کہ بھئی اب یہ جو ہے نا تیرے لیے جو ہے صرف یہ ایک خوراک ہے، اس کو تم نے نہیں، ہر ایک کو شیر روزانہ تازہ گوشت کھا رہا ہے، اور انسان جو ہے اپنے طرح طرح کی چیزوں سے اپنے جو ہے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیں ہر چیز جو ہے انسان کے لیے بنائی گئی، یعنی کہ پورے کائنات پہ غور کریں، کائنات کا کتنا نظام ہے۔ زمین کو دیکھیں، اس میں کتنے خزانے ہیں، پٹرول ہے، گیس ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھ لیں آسمان کو دیکھ لیں، اس میں سورج ہے، چاند ہے۔ سورج جو ہے ہماری کتنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یعنی وہ اس میں ہم کپڑے ہمارے دھلتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے سورج یعنی یہ جو دھوپ ہے اس میں وہ سوکھتے ہیں، اور پھر کس طرح سے چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے نا جی اتنا میں روشنی، یہ میرا بلب جو ہے لگایا ہوا ہے سورج کی روشنی۔ آپ دیکھیں نا
کیسا اللہ نے یہ سورج ایک چراغ ہے پوری دنیا میں اس کی روشنی، اگر یہ چراغ نہ ہو تو بتاؤ باپدہ والے کہاں کہاں بلب لگائیں گے، کہاں کہاں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا ہے۔ اور کبھی یہ اللہ نے بل بھی نہیں مانگا، یہاں تو ایسا کہ ذرا بل نہ پہنچے تو بجلی کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ دیکھو اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور پھر بھی، اور اب اللہ کہہ رہے کہ بندے میں تجھے اتنی نعمتیں دے رہا ہوں، یعنی کہ تو ان کو گن نہیں سکتا، اب میرا حق ہے تو مجھے یاد۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، اے بندے تو نے میری قدر نہیں کی۔ اور قیامت کے دن بھی نافرمانوں سے اللہ یوں کہیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا مجھ سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی چیزیں تھیں جس میں تیرا دل لگ گیا؟ میں نے تیرے لیے کون سی چیز ہے جو نہیں بنائی، کون سی چیز جو ہے میں نے تجھ پہ جو ہے تیرے لیے اس کو نہیں سجایا؟ کائنات کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، میں نے ہر چیز کو تیرے لیے بنایا، اور تو جو ہے یہ سانس لے رہا ہے، یہ کبھی ان سانس کو دیکھ، اگر یہ سانس بند ہو جائے تو کون ہے جو اس سانس کو جو ہے بحال کر دے؟ کون ہے؟ یعنی یہ جو نظر یعنی جو تو دیکھ رہا ہے، یہ تیری آنکھ کے اندر لاکھوں کیمرے نصب ہے، اگر تیری اس نظر کو اس یعنی جو ہے کوئی چھین لے تو کون ہے اس تیری جو ہے بینائی کو جو ہے وہ جاری ساری کر دے؟ تو یہ سارا میں کر رہا ہوں، تو اے بندے میرا حق ہے کہ تم مجھ سے محبت کر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم اللہ سے محبت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسانیت ملی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شرافت ملی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں نصیب ہوئیں۔ پہلی قوموں پہ غور کرو، ان میں کوئی آدمی گناہ کرتا تھا انفرادی طور پر تو اس کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، اور اگر گھر کے اندر گناہ ہوتا تھا تو ان کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ ایک میری لاڈلے کی امت ایسی آئے گی، ابھی وہ گناہ کرے گی، معافی مانگے گی تو میں اس سے پہلے اس کو معاف کر دوں گا۔ کتنی شفقت فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں وہ ملا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا۔ ابھی رمضان گیا ہے حال میں، پہلی امت کے روزے دار بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار کو دیکھو اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے، ان کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے میں نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، ساری زمین جو ہے وہ اس کو پاک یعنی سجدہ کر سکے۔ یہ نہیں ہے جیسے بعض بیچارے کم عقلی سمجھ لے ہیں، جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جو ہے وہ مقدس ہے، پاک ہے، اس کے علاوہ باقی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری جگہ کو پاک بنا دیا، ہر جگہ جو ہے سجدہ کر سکتے ہیں، بس ظاہری طور پر وہ جو ہے ادھر کوئی گندگی نہ پڑی ہو، باقی وہ پاک ہے، ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، یہ سارے آپ کی وجہ سے۔ ایسا پیارا نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک دونوں لب بوسہ نہ لے لیں تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آ رہا ہے کہ یہ میں نے جو بنایا ہے ایسا ہے کہ بس اب اور نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل تو باقی نبیوں کے پاس بھی آتا رہا اور میرے پاس بھی عرصے سے آ رہا ہے وحی لے کر، مشرق میں بھی آیا، مغرب میں بھی آیا، شمال میں بھی آیا، جنوب میں بھی آیا، تو نے مجھے کیسا پایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پوچھا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، بہت کچھ دیکھا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا نہیں۔ ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور سمندر کا
کنارہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا، 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر تھا، کبھی میری نظر 14ویں کے چاند پر پڑ رہی تھی، کبھی یہ جو مکھڑا میرے سامنے تھا پیارا پیارا اس پہ پڑ رہا تھا۔ اب مجھے جو ہے فیصلہ کرنے میں یعنی جو ہے بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ چاند ہے یا یہ چاند ہے۔ آخر میرے دل نے کہا کہ وہ چاند ہے، لیکن اس میں ایک دھبا ہے، ایک نشان ہے، لیکن یہ میرے آقا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا، ایسا پیارا بنایا کہ یہ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے یعنی کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسول، اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تم پر بھیجا ہے۔ اب آپ مبارک، آپ کی زندگی جو ہے وہ مبارک، یہ سب کی متفقہ جو ہے سب جتنے امت کے مسلک ہیں، فرقے ہیں، سب کا جو ہے یہ سب کا یعنی جو ہے اکٹھا فیصلہ ہے کہ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جو ہے یعنی اتنی مقدس ہے، یعنی زمین کے جس ٹکڑے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جسم اطہر لگ رہا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے اتنا مقدس ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ مقدس۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جب ایک ایسا مقام آیا، اللہ سے ملاقات کا مقام آیا، آپ اپنے جوتے اتارنے لگے، تو ایک وہ بھی موقع تھا جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ جو ہے ڈھونڈ رہے تھے آگ کو، اور پھر ایک جگہ سے آواز آئی یہ آگ نہیں ہے تیرے رب کا نور ہے، اپنی جوتیاں اتار کر آئیے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں اتارنے لگے ہیں تو کیا پیغام آ رہا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جوتیاں نہ اتاریں، آپ کی جوتیوں کو جو مٹی لگی ہے اس کو ہم اپنے عرش کو زینت بخشنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور آپ کی جوتیوں سے جو لگی ہوئی مٹی ہے اس کی یہ اہمیت ہے، تو جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر یعنی جسم اطہر سے نکلیں گے، آپ کے طریقے سے کھانا، آپ کے طریقے سے سونا، آپ کے طریقے سے پینا، آپ کی گفتگو کا انداز، جو آدمی اس کو یعنی جو ہے اختیار کرے گا، اب بتاؤ اس کا مقام کیا ہو، اس کا مقام کیا ہو۔ تو اس زندگی کو، مبارک زندگی کو سیکھنا، اسی میں عطاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آبا اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ میں بن جاؤں۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی یہ آپ کے اتباع، آپ کے ساتھ محبت، اتباع اسی وقت ہوتی ہے جب محبت آتی ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے تو پھر ہی اس کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے۔ یہ کبھی نہیں آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ یعنی جو ہے وہ جو ہے محبت جو ہے ایک آدمی جو ہے ایک سے نہ کرے اور اس کی زندگی کو اختیار کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اطاعت، جب محبت آئے گی پھر آپ کی اطاعت بھی آئے گی، پھر آپ کا چلنا پھرنا، یعنی جب اللہ کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند کرنا ہے۔ بعض اوقات بیچارے بعض لوگ جو ہے کم عقلی کی یا کم سمجھی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اس کو فالو کرو، اس کے مطابق چلو، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ بھئی ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم نبیوں جیسے نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام جیسے نہیں ہو سکتے، بزرگان دین جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس زندگی کو جس پر اللہ نے
اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اور قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا ہے کہ وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ حسنہ ہے، اس کو اختیار کرو گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سارا، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی اتباع کرو، اس سے محبت کرو، اللہ نے اعلان کروا دیا ہے۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کریں۔ یہ حبیب پاک سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ کہلوا رہے۔ ان انسانیت سے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرو تو وہ آپ کی اتباع کریں، اور پھر محبت کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ہر معاملے میں، شادی میں، مرگ میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، پریشانی میں، جو بھی حالات آئے اس میں یہی دیکھنا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کیسے عمل کیا۔ سورج گرہن ہے تو اس میں سورج یعنی جو ہے چاند گرہن ہے تو اس میں کیسے، اور صحابہ تو آپ کی ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے کہ میرے یعنی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کس کو اختیار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اور یہ بہترین ذریعہ ہے آپ کی اتباع کا۔ اور صرف ایک سے نہیں، آگے اللہ کیا فرما رہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ کہہ دیجئے کہ تم سب کی طرف اللہ کا رسول میں بن کر آیا ہوں۔ اور اس میں جو ہے آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ختم نبوت کو بھی بتا دیا کہ اب یہ جو میں نے بنا دیا نا، اب اس جیسا نہیں کوئی ہو سکتا۔ یہ آخری جو تھا میں نے ایک ضابطہ بتا دیا اب قیامت تک کے لیے۔ تو ہم بھائی یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے اس میں ذرا اپنے نقصان سے بچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہچانیں، آپ کی ختم نبوت کو پہچانیں۔ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا کی عزتیں، جاہ و جلال کتنا مل جائے گا ہمیں، کتنا ہم اپنے اس پہ جو ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لیں گے تو بھائی یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر آپ کی اتباع کریں گے، اتباع میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں۔ پوری جتنی انسانیت ہے اس وقت 7.5 ارب انسان ہے، جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ امتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن تک اسلام پہنچ گیا، باقی ایسے ہیں اب وہ جو ہے ان تک باقیوں نے پہنچانا ہے جن تک اسلام آ گیا ہے۔ اب یہ ہمارے ذمے ہے، ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ کار نبوت جو ہے اس کو کیا جائے۔ اور اس میں یہ خاص طور پہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بھی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ نے بھی حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی ہوتے تو صحابہ کرام جو آپ کی تربیت یافتہ تھے، جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتے تو ان میں سے ہوتے۔ 14ویں صدی میں جو ہے آ کر جو ہے کہاں آ کے مجھ جیسے گندے ناپاک ایسے اگر ہم ایسی چیزوں کو اپنے سے منسوب کرنے لگے تو یہ بھائی اپنا نقصان، یہ یعنی جو ہے بڑا ہی نقصان، بڑی ریکویسٹ اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانیے۔ جانور پہچانتے تھے آپ کو کہ آپ کتنے رحمت للعالمین ہیں، کس طرح آپ ہر ایک سے محبت۔ ایک اونٹ آیا ہے اور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، صحابی نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے، جب میں معراج پہ گیا تو یعنی میری محبت میں سرشار تھے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے کہ جب میں اس جگہ سے گزرتا تھا نبوت کے یعنی جب مجھ پہ یہ نبوت کا پیغام آیا، ایک درخت جو ہے وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا، تو آپ نے کہا ایک آدمی نے کہ اگر یہ فلاں درخت جو ہے وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے کہ آپ سچے نبی آخری نبی، تو میں آپ پر اسلام لے آؤں گا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کی تمام تعریفیں جو ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک گو مردہ گو اس کو ایک بدو لے کر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو نبی مان لوں گا، آپ کی رسالت کو بھی مان لوں گا، لیکن اگر یہ جو گو جو ہے نا یہ آپ کی تعریف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف اشارہ کیا، وہ مردہ گو نے اتنی عربی فصیح زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مرنے سے پہلے یہ جو غلط فہمی ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ جو ہے اللہ سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، ہر طرح کی گستاخی سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔